بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانکس دنیا کے دوستوں کو نقی جان کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ دوستو، پاکستان میں جو مقبولیت کیو موبائل کے حصے میں آئی ہے میڈ ان پاکستان کی حیثیت سے، وہ شاید کسی اور موبائل کے حصے میں آئی ہو۔ اور پاکستان کے اگر بڑی تعداد میں لوگوں کے ایک سروے کرایا جائے تو اس میں بڑی تعداد جو ہے اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ ہم نے اپنی زندگی کا پہلا فون جو ہے وہ کیو موبائل کا حاصل کیا۔ یہ بتانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کیو موبائل کو اللہ رب العزت نے پاکستان میں بڑا عروج دیا، اور ابھی بھی پاکستان کی وہ ایک مقبول برانڈ ہے۔ میڈ ان پاکستان کی حیثیت سے جو نام دیکھا جائے اس میں کیو موبائل سر فہرست ہے۔ پاکستان میں مختلف پاکستانی کمپنیاں موبائل فون میں کام کر رہی ہیں، لیکن ان میں کیو موبائل کی حیثیت آج بھی نمبر 1 پوزیشن پہ ہی ہے۔ اس کی وجہ سب جو ہے وہ بین الاقوامی برانڈ ہیں، چائنا کی برانڈ ہیں، یہ وہ اسمبل، بھلے کیو موبائل بھی چائنا میں ہوتا رہا ہے، اب تو یہاں مینوفیکچرز یہیں اسمبل بھی ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ کا بھی پروگرام ہے کیو موبائل کا، کہ وہ اپنی فیکٹری میں جو ہے سب را میٹیریل بھی حاصل کر کے یہیں مینوفیکچر بھی کریں۔ تو ابھی تک کچھ عمل درآمد اس پہ ہوا ہے، پوری طرح 100% ابھی تک نہیں ہو سکا۔ لیکن بتانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کیو موبائل جو ہے وہ نمبر 1 پوزیشن میں پاکستان کے برانڈ کی حیثیت سے بہت اس نے نام بنایا۔ کیو موبائل کے دورہ جو ہے وہ کوئی بھی وقت ہو، بھلے وہ 2013 ہو، 12 ہو، 14 ہو، 17 ہو، خاص طور پہ تو جب ان کا کنونشن تھائی لینڈ کے معروف شہر پھوکیٹ میں منعقد کیا گیا، جو ایک تفریح کے ساتھ ساتھ بہت ہی پرفضا مقام ہے، اور اس میں کیو موبائل نے جو اپنا کنونشن 2017 میں منعقد کیا تھا، تو اس میں تعداد کے لحاظ سے تو بہت بڑی تعداد ڈیلرز کی پاکستان بھر کے جو تھے انہوں نے شرکت کی۔ وہیں پر اس وقت کے حساب سے جدید ترین اس کو چیزیں، بہترین تفریح، یعنی ایروپلین کے جو کورز تھے وہ بھی کیو موبائل کے لگے ہوئے تھے۔ ہوٹلز جس میں مجھ سمیت جو ڈیلر شریک تھے، اس کی کی چین بھی کیو موبائل کی تھی۔ جو تھائی لینڈ کا سب سے بڑا ہوٹل تھا یہ میرٹ، اس کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے جو کی چینیں تھی، یعنی ملکی اور غیر ملکی، یعنی ہماری یا تھائی لینڈ کے لوگ یا کوئی دنیا بھر کے جو بھی مہمان آئے تھے، ان کو کیو موبائل کی چین والی ہی کی فراہم کی گئی تھی، اور کئی کلومیٹر تک اس کی پبلسٹی تھی، اس کے ہورڈنگز لگے ہوئے تھے۔ جیسے پاکستان میں مختلف اس زمانے میں اشتہارات کی بھرمار ہوتی تھی، جو آج کراچی میں اتنی نہیں ہے، لیکن بہرحال تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کراچی یا پاکستان کا کوئی شہر ہے پوکٹ، اتنی پبلسٹی، ہولڈنگز وغیرہ وہاں لگا دی گئی تھیں۔ ڈیلرز نے بھی اس زمانے میں بہت انجوائے کیا، لیکن اب لب لباب یہ ہے، وہی پوکٹ ہے اور وہی کیو موبائل ہے، اور وہی دورہ سر پر آ گیا ہے۔ یعنی کیو موبائل نے اپنے ڈیلرز کے لیے تھائی لینڈ کے شہر پوکٹ کا انتخاب کر لیا ہے، اور یہ 3 روزہ 4 نائٹ کا ایک دورہ دیا جا رہا ہے، جو ایک بہت ہی آسان ڈیل دی گئی ہے کیو موبائل نے اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو، جس کے تحت وہ صرف 706 مختلف ماڈلز میں سے 700 پیس کی خریداری کر کے تھائی لینڈ کے شہر کے دورے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ تو بہت تیزی سے اس کی ڈیل کا اعلان ہوتے 2 دن قبل ڈیل کا اعلان کیا گیا ہے، اور ابھی تیزی کے ساتھ اس کی فروخت شروع ہو گئی ہے، اور امید کی جا رہی ہے یہ چند دن میں اس کو سولڈ آؤٹ کر دیا جائے گا، یعنی جولائی کے پہلے ہفتے تک یہ سولڈ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے زیادہ کہ ان کے پاس جو گنجائش ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ
ایک ایک ڈیلر جو ہے وہ 10 10 15 15 ڈیلیں لے رہا ہے، تو بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے۔ اب تیار ہوگی، اب یہ اگر کیوں موبائل کی انتظامیہ چاہے گی تو بڑھیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک اپنا ٹارگیٹ رکھا ہے کہ جو بھی ان کا ذہن میں ہوگا کہ بھائی اتنے ڈیلز دے دی جائے تو پھر ہم اسٹاپ کر دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے، لیکن ہمارے اندازے کے مطابق 200 سے زائد لوگ جو ہے اس دورے میں کیوں موبائل کے ہمراہ ہوں گے، کیوں موبائل ان کو لے کے جائے گا۔ اور یہاں یہ میں بڑی واضح انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ اس دورے کی پیمنٹ نہیں کی جائے گی، یہ صرف دورہ ہے جو تفریح دورہ کرایا جائے گا۔ اب یہ دورہ کیوں موبائل کے 2017 کی یاد کس طرح تازہ کرتا ہے؟ کنونشن میں وہیں اس زمانے میں جو 2017 میں ایک معروف ان کا ماڈل تھا، اس کی لانچنگ سیریمنی کی گئی تھی، اور جتنے شرکا تھے اس دورے میں ان سب کو وہی موبائل جس کا پاکستان میں انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا تھا وہ گفٹ کے طور پہ دیا گیا تھا۔ تو ایک بڑی اچھی اس زمانے میں ابتدا کی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے جو مہمان جا رہے ہیں وہ ان کے لیے کیا دیا جاتا ہے سرپرائز۔ تو ہمارے خیال میں جو ہم جیسے ناچیز کے ذہن میں آتا ہے، وہاں ایوون جو نیا برانڈ آنے والا ہے کیوں موبائل کا، اس کی لانچنگ سیریمنی کرنے جا رہی ہے، جس کا اعلان جو گزشتہ دنوں ترکی کا دورہ کرایا گیا تھا چند ماہ قبل، اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اب لانچنگ یہ ایک آگاہی تھی اور اب ایک لانچنگ سیریمنی کا پروگرام ہے ہمارے خیال میں۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، کچھ اور بھی منصوبے ہوں، لیکن جب آپ وہاں پہنچیں گے ان کے ساتھ، جو کہ میں اور ایک خبر دیتا چلوں اسی کے ساتھ، کہ یہ دورہ 12 اگست سے 15 اگست کے درمیان ہوگا، مطلب 10 سے لے کے 15 اگست کے درمیان ہوگا۔ ہم اس وجہ سے 12 اگست کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست یعنی یوم آزادی پاکستان جو ہے وہ کیوں موبائل پوکیٹ میں یعنی تھائی لینڈ میں بڑے پیمانے پر منانے کا ذہن بنا رہا ہے۔ اگر فلائٹ وقت پہ گئیں، حالات انشاءاللہ بخیر رہے، کرونا کی وبا پاکستان سمیت دنیا سے جس طرح چھٹ رہی ہے، انشاءاللہ تو یہ دورے میں پاکستان کا پرچم یوم آزادی کا تھائی لینڈ میں لہرایا جائے گا۔ کئی 100 ڈیلر اس میں شرکت کریں گے، یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اور بھی بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، لیکن آئندہ کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں۔ ابھی تیاری کیجئے دورہ تھائی لینڈ کی، کیوں موبائل کے ہمراہ، اور کورونا ویکسین کا جو ڈوز ہیں وہ لگوائیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ بہتری رہے، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تو دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ کو پھر اپیل کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز دنیا میں لمحوں میں پہنچ سکے۔ اور ایک جب بات چل رہی ہے تو شاؤمی کا دورہ بھی جو گزشتہ دنوں کرونا کی وبا جو ترکی میں اور پاکستان میں بیک وقت جو ہے اس کی پوزیشن تیز ہونی شروع ہوئی تھی، تیسری لہر کی، جو رمضان سے پہلے ہونا تھا چند دن پہلے، جس کی وجہ سے وہ کینسل کر کے آگے ڈیٹ عید کے بعد کی گئی تھی، لیکن ترکی نے پابندی لگا دی۔ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ویزے لگے ہوئے ہیں، کاغذی کارروائی تقریباً مکمل ہے، اب جانا ہے۔ ترکی نے 14 دن کا جو ہے وہ جو بھی مسافر دنیا بھر سے وہاں جا رہے تھے غیر ملکی، ان کے لیے 14 دن کا جو کوارنٹائن کر دیا تھا وہاں پر، تو اس کی بنیاد پر لوگ نہیں گئے تھے پاکستان سے۔ اب وہ پابندی ختم کر دی گئی ہے الحمدللہ، یعنی اعلان کیا گیا ہے 2 تاریخ سے جولائی کی وہ ختم کر دی جائے گی، 2 تاریخ سے آپ جا سکتے ہیں ترکی میں۔ تو امید کی جا رہی ہے شاؤمی کا جو دورہ تھا جو انشاءاللہ وہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں متوقع ہے،
اور اس دورے میں آپ کو 5 روزہ جو دورہ تھا اب اس کو ہو سکتا ہے 6 روزہ کر دیا جائے، یا 5 روزہ ہی دورے میں 2 کی جگہ 3 شہر آپ کو سیر کے لیے پیش کر دیے جائیں، اور یہ بہترین دورہ ہوگا۔ شومی اپنی روایت کے مطابق بہت اچھا دورہ کرائے گا، امید ہے اللہ کی ذات سے، اور اس کی جو یعنی لک آفٹر کر رہے ہیں اس میں اویس خان جو ہے ان کے جو پاکستانی سربراہ ہیں شومی کے وہ ہیں، ان کی ٹیم ہے، اسی طرح جو ٹور آپریٹر ہے وہ بھی بڑا اچھے ہیں۔ اب یہ دورے میں اعلیٰ درجے کے ہوٹل ہیں، بہترین طعام و قیام ہے، اسی طرح جو ہے وہ بہترین جگہوں کی سیر ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے یہ دورہ بہت یادگار اور اچھا ثابت ہوگا۔ اسی طرح آپ کو ایک خبر دیتا چلوں جو میں نے گزشتہ دنوں ویڈیو وی بلاگس میں اپنے دی تھی کہ پاکستان پی اے ٹی ایف یعنی پیٹاف کے جو ہے نا اس سے ایف ٹی ایف کے اس سے نکل جائے گا، تو بدقسمتی سے پاکستان سب کچھ کر کے بھی، وہ کہتے ہیں سب کچھ کھیل کے بھی ہار گئے، تو 27 میں سے 26 جو نکات تھے ایف ٹی ایف کی وہ پاکستان نے پورے کر دیے تھے، جس کی ابتدا پابندی کی گرے لسٹ میں پاکستان کو جو ڈالا گیا تھا وہ جون 2018 میں ڈالا گیا تھا، اور پاکستان پہ جب سخت پابندی لگیں ان کو عمل درآمد کرنے کے لیے 27 نکات کا پروگرام دیا گیا، 27 شرائط دی گئیں کہ یہ پوری کریں تو آپ کو جو ہے وہ اس سے گرے سے ہم نکال سکتے ہیں۔ پاکستان نے شروع کیا اور 2020 میں جو ہے ان کی 14 شرائطیں اور پوری کی فروری میں، اسی طرح 2020 ہی کے اکتوبر میں 21 شرائط پوری کر کے بہترین رزلٹ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ابھی یہ کم ہے، جو ایف ٹی ایف کے جو ہیڈ ہیں انہوں کی کمیٹی نے کہا کہ یہ کم ہے، آپ جو ہے وہ اس کو مزید بہتر کریں، تو پاکستان نے اس ماہ کے اندر 26 شرائط ان کی پوری کر دی۔ 27ویں شرط جو ہے ان کی وہ یہ ہے کہ جو منی لانڈرنگ اور جو باہر کے جو لوگ ہیں جو دہشت گردی میں اور دیگر چیزوں میں شبہ ہے یا جو بھی کچھ ہے اس میں ان کی جو مدد ہے کرنے والے لوگ ہیں انہیں قانون کے تحت سزا دلائی جائے۔ پاکستانی حکومت نے پوری کوشش کر کے وہ قانون بھی پاس کر دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ ان کے بقول وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے مرکزی لوگ ہیں انہیں بھی سزائیں دی جائیں، ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ پاکستان جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹتا ہے، لیکن حکومت پاکستان اور عدلیہ دو چیزیں ہیں۔ عدلیہ جو ہے عدالتیں آزاد ہیں پاکستان میں، فیصلے وہ مرضی کے دیتے ہیں۔ اب عدالت کسی کو ریلیف دیتی ہے ضمانت کے سلسلے میں یا کسی بھی چیز میں، وہ عدالت کی معاملات میں نہ حکومت پاکستان مداخلت کر سکتی ہے نہ کوئی مداخلت کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ غیر ملک میں اگر کسی کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہاں عدالتیں آزاد ہیں۔ بہرحال کچھ میں جو بھی کچھ ہے، لیکن اطلاعات یہ گردش کر رہی ہیں، میڈیا رپورٹس یہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ لٹا کے بھی کچھ نہ حاصل ہو سکا۔ 26 نکات پورے کیے ہیں، 27ویں پہ شرط وہ لگائی ہے جس میں حکومت پاکستان کا عمل درآمد جو ہے وہ تھوڑا کم ہے۔ وہ تو سختی کر رہے ہیں، گرفتاریاں کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ گرفتار کر کے قانون کے حوالے کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے پاکستان میں، عدالتوں کے ذریعے ہی سزائیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی خود عدالت سجا کے سزا نہیں دے سکتا۔ تو اب حکومت پاکستان بھی پوری کوشش کر رہی ہے۔ 27واں نکات جو ہے جو یعنی دیکھا جائے اگر پرسنٹیج کے حساب سے تو یعنی 3% بھی نہیں رہا 100 میں سے، اگر دیکھا جائے 3-4% بھی نہیں رہا، تو وہ اس پر 97 اور 98 % کام کرنے والوں کو
رد کر دیا گیا، اور اب اکتوبر میں ان کا دوسرا اجلاس ہے، اور ابھی تک انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی نہیں کی ہے کہ اگر پاکستان اس مہینے یعنی اگلا مہینہ جو شروع ہونے جا رہا ہے جولائی میں وہ سب چیز مکمل کر کے ان کو پیش کر دیتا ہے، تو کیا جولائی میں ہی ان سے پابندی گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، یا پھر اکتوبر میں فیصلہ کیا جائے گا؟ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کس نے کس پر کتنا دباؤ ڈالا یا کس پر کتنے مراد لینے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو دنیا کے ایک امریکن فرم نے جو ہے وہ سروے کرایا ہے، جس کے تحت پاکستان کے 2 شہر جو ہیں وہ سستے ترین شہروں میں شمار ہو گئے ہیں۔ ان میں کراچی جو ہے وہ 9ویں پوزیشن پہ آیا ہے۔ یہ مائی باپ شہر ہے کراچی، سب لوگ آتے ہیں، یہ 9ویں پوزیشن اس کو حاصل ہوئی ہے کہ سستے ترین شہروں میں کراچی 9ویں پوزیشن میں ہے دنیا بھر میں، جہاں دنیا کے اتنے شہر ہیں، اتنے ملک ہیں، ان میں سستا ترین شہروں میں 9ویں پوزیشن حاصل کی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان پھر بھی دوسرے مقابلتاً ملکوں میں سستا ہے، اور کراچی 9ویں پوزیشن میں ہے کیونکہ یہاں پر دنیا بھر کی الغار ہے، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، مختلف زبان، مختلف قبائل، مختلف فقے کے لوگ یہاں رہائش پذیر ہیں، تو یہ ایک بہت خوشخبری ہے ان کے لیے۔ اسی کے ساتھ 11ویں پوزیشن پہ اسلام آباد کو بھی لایا گیا، تو 2 شہر پاکستان کے سستے قرار پائے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ تو آپ کو پہلے ہی علم ہوگا کہ کراچی عالمی میڈیا نے گزشتہ دنوں ایک یہ بھی خبر دی تھی کہ پاکستان 10 بدترین شہروں میں سے رہائش کے لیے ایک شہر کراچی ہے پاکستان کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاملات یہاں کے اچھے کرے، رہنے والوں کو بھی اور جو آنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، تاکہ یہاں کی بہتری ہو سکے۔ یہاں جو آج کل مہم چل رہی ہے اس کے تحت صفائی ستھرائی اور دیگر معاملات ہو کے کلین ہو، تو پاکستان رہائش کے لیے بہتر شہر بن سکتا ہے، ایسے ہی جیسے دنیا میں سستا ترین 9ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔